مدینہ کے ایک پرسکون بازار میں جہاں لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، اچانک ایک ایسی چینخ گونجی جس نے ہر دل کو ہلا دیا۔ ایک یہودی شخص زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک مسلمان عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ ہجوم جمع ہو چکا تھا، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ لمحے پہلے تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن پھر اس یہودی نے اچانک پیچھے سے اس عورت کا دوپٹہ کھینچ لیا اور ایک لمحے میں اس کی عزت کو مچروم کرنے کی کوشش کی۔ عورت کی چینخ نکل گئی اور بازار میں خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت ایک مسلمان نوجوان جو کہ قریب ہی کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے یہودی پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں وہ یہودی زمین پر گر گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے پورے مدینہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ یہودی زمین پر گرا، بازار میں کھڑے دوسرے یہودی کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر اچانک شور اٹھا، اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں معاملہ پھر بگڑ گیا۔ وہ مسلمان نوجوان ابھی سنبھل ہی نہ پایا تھا کہ چاروں طرف لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر تعداد زیادہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی زمین پر جا پڑا۔ اب بازار کا منظر مکمل بدل چکا تھا۔ ایک طرف یہودی پڑا تھا اور دوسری طرف مسلمان نوجوان۔ اس نے صرف ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ لوگ سہم گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اور پھر یہ خبر آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی تو ان کے دلوں میں غصہ بھر آیا، دکھی بھی اور ایک سوال بھی، کیا اب بھی خاموش رہا جائے؟ کیا ایک عورت کی عزت اور ایک مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ فضا میں ایک عجیب سی کشش پھیل چکی تھی۔ ہر طرف بے چینی تھی، ہر دل کسی فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر یہ معاملہ پہنچا اس ہستی تک جن کا فیصلہ ہمیشہ حق اور انصاف پر مبنی ہوتا تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ جب یہ خبر اس عظیم ہستی تک پہنچی تو فضا جیسے تھم سی گئی اور ہر آنکھ اس فیصلے کی منتظر تھی جو کہ صرف ایک واقعے کا انجام طے کرے گا، بلکہ آنے والے وقت کا رخ بھی بدل دے گا۔ ادھر یہودی کے سردار جمع ہو چکے تھے، ان کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا غرور بھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے آدمی کا قاتل ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے دل میں ایک ہی درد تھا، وہ نوجوان جس نے ایک عورت کی عزت کے لیے اپنی جان دے دی، کیا اس کی قربانی رائے گاہ جائے گی؟ ماحول انتہائی حساس ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک جھگڑا نہیں تھا، یہ عزت، غیرت اور انصاف کا مسئلہ بن چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک پیغام بھیجا گیا کہ سب کو جمع کیا جائے اور حقیقت کو سامنے لایا جائے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر دل کی دھڑکن اب رک جائے گی۔ اور پھر سوال کیا گیا، اصل میں ہوا کیا تھا؟ گواہ آ گئے، کچھ نظریں جھک گئیں اور کچھ چہرے زرد پڑ گئے۔ سچ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوا اور جیسے جیسے حقیقت واضح ہو رہی تھی، ویسے ویسے حالات ایک خطرناک رخ اختیار کر رہے تھے، کیونکہ اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا تھا، ایک بڑے فیصلے کا آغاز تھا۔ ایسا فیصلہ جو مدینہ کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ جب گواہوں نے سچ بیان کیا تو محفل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اب کوئی شخص باقی نہیں رہا تھا کہ واضح ہو چکا تھا کہ اس سب کی شروعات کس نے کی تھی۔ وہی شخص جس نے ایک باحیا عورت کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک نوجوان نے اپنی جان دے کر اس عزت کا دفاع کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے چہرے پر زرد تھی اور آنکھوں میں چیلنج۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس فیصلے کی پرواہ نہیں ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ یہ الفاظ سن کر ماحول مزید سنگین ہو گیا۔ اب بات صرف انصاف کی نہیں رہی تھی، یہ کھلی بغاوت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دلوں میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اور پھر ایک فیصلہ سنایا گیا، ایسا فیصلہ جو صرف الفاظ نہیں تھا،
بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ عزت پر حملہ اور ظلم کسی صورت یا برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ حق کے معاملے میں کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے راستہ الگ ہوگا۔ یہ سن کر کچھ چہروں کا رنگ اڑ گیا اور کچھ دلوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ مدینہ کی فضا بدل چکی تھی۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ فیصلہ سننے کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ جن لوگوں نے پہلے ہی دل میں بغاوت چھپا رکھی تھی، اب وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور قلعوں میں جا کر پناہ لے لی۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ کھلا چیلنج تھا۔ مدینہ کی فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمان تیار کھڑے تھے، لیکن ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ اصول کا ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ قلعے کے اندر بیٹھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن باہر حالات بالکل مختلف تھے۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا، خوراک کم ہونے لگی، پانی کی قلت بڑھنے لگی۔ اب ان کے چہرے پر وہی غرور نہیں تھا، بلکہ پریشانی صرف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا واقعی ہم صحیح ہیں؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخر کار انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بڑی کشمکش اپنے انجام کے قریب تھی، لیکن اصل سبق ابھی باقی تھا، اور وہ سبق ایسا تھا جو کہ ہر سننے والے کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ جب انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا تو سب کی نظریں اس فیصلے پر تھیں کہ کیا انہیں معاف کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ آخرکار فیصلہ آیا۔ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جو لوگ کل تک خود کو طاقتور سمجھتے تھے، آج خاموشی سے اپنے گھر، اپنی زمین، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ندامت تھی اور ایک ایسا سبق جو کہ شاید کبھی نہیں بھولے گا۔ ادھر وہ مسلمان نوجوان جس نے ایک عورت کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کی، وہ اس دنیا میں تو نہیں رہا، لیکن اس کا عمل، اس کی عزت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ مدینہ کی گلیاں ایک بار پھر پرسکون ہو گئیں، لیکن اس واقعے نے ایک واضح پیغام چھوڑ دیا کہ عزت کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا کمزوری نہیں بلکہ اصل طاقت ہے، اور جو حق راستے پر ڈٹ جائے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، ایک لمحے کا صحیح فیصلہ تاریخ بدل سکتا ہے، اور ایک انسان کی عزت پوری قوم کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم بھی اس جگہ ہوتے تو کیا ہم بھی ایسا فیصلہ کر سکتے تھے؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے صدقہ جاری سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں۔